لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، یہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. جیسے اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کی قدرت سے آیا، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت سے آیا. جب اللہ نے چاہا تو اس کو لایا. آنے میں بھی اس کا کوئی ارادہ، کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ ہی کے ارادے، اللہ ہی کی مشیت، اللہ ہی کے حکم سے دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. تو آنے میں بھی اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت. جاتے وقت بھی اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت. آنے میں بھی اس کا اختیار نہیں، جانے میں بھی اس کا اختیار نہیں. آنے میں بھی اللہ نے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو دنیا میں لایا ہے. جاتے وقت بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری موت واقع ہوگی، اور آگے جاتے جاتے اچانک موت ہو جاتی ہے. بیمار ہو کر بھی چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں، لیکن اس کی چاہت اپنی جگہ، رب کا فیصلہ اپنا، رب اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو آنے میں بھی اس کا اختیار نہیں، جانے میں بھی اس کا اختیار نہیں ہے. تو پھر اس اللہ نے دنیا میں لایا، اس کا اختیار نہیں، جا رہا اس کا اختیار نہیں، درمیان میں اس کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ دنیا میں آیا بھی اللہ کے اختیار سے، جائے گا بھی اللہ کے اختیار سے. تو زندگی میں بھی اختیار، مشیت اللہ کی چلی گئی. انسان کی اپنی مشیت، اپنا اختیار، اپنی چاہت نہیں چلی. جو رب چاہتا ہے وہ ہوگا، جو رب چاہتا ہے انسان کو وہ کرنا چاہیے. تیرے آنے میں تیرا اختیار نہیں، جانے میں اختیار نہیں ہے، تو زندگی گزارنے میں تیرا اختیار کہاں سے آیا؟ تو زندگی گزارنے میں بھی اس کا اختیار نہیں. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کہہ دیتا ہے یہ عمل کرو، وہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، نہیں کرنا ہے. اختیار اس رب العالمین کا ہے. اور بندہ جس وقت اللہ کے اختیار کے مطابق چلتا ہے زندگی میں، آیا بھی اللہ کے اختیار سے، زندگی بھی اللہ کے اختیار سے، اور جاتے وقت بھی اللہ کا اختیار. یہ بندہ آخرت میں اللہ کہے گا اب تیرا اختیار ہے.
آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو کہے گا اب تیرا اختیار ہے، میں تجھے نوازتا ہوں، تو مشیت رکھ، تو اپنی چاہت رکھ، تو اپنا ارادہ رکھ، تیری مشیت کے اوپر ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہوگی۔ اللہ، بندہ آتا اپنے اختیار سے نہیں، اللہ کے اختیار سے، تو اطاعت دنیا میں بھی اللہ کا اختیار مان کر چلے کہ میرا اختیار نہیں، میرے رب کا اختیار ہے۔ تو یہ کہے میرا جسم میری مرضی نہیں، نہ اللہ دیا ہوا جسم تیرا تیری مرضی میں لگاؤں گا، مال اللہ تو نے دیا تیری مرضی میں، تیری اختیار میں، تیرے ارادوں میں، تیری مشیت کے مطابق صرف کروں گا۔ زندگی 4 دن کی ہے، 60 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 100 سال ہوگی، اور دی ہوئی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے سونے کہا سو جاؤ، تھک گئے ہو، اللہ نے رات کو کہا سو جاؤ، سو جاؤ، اللہ کا حکم۔ صبح اٹھ کر اللہ نے کہا رات ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی، اٹھو، اللہ کا حکم پورا کر، وضو کر اور نماز پڑھ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تیرا حکم، تیری مشیت، تیری چاہت میں چلے گی۔ نماز پڑھی، اللہ نے کہا اب کوئی سجدہ نہیں ہے، اب سجدہ نہ کرنا، نفل جی میں پڑھتا ہوں، فرمایا نہیں، اللہ تیرا حکم مانتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد نفل نہیں ہے، سورج طلوع ہوتے وقت نفل نہیں ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تیرا حکم، ہم نے تو تیری مرضی مانی ہے۔ تو کہتا اٹھو، وضو کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، ہم اٹھیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے کہا اب سجدہ ختم، سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد اب کہا سجدہ کرو، نفل پڑھو، جو کچھ کرتے کرو، اب اللہ نے اختیار، جو کچھ کرتے کرو عبادت کے لیے، باقی دنیا کماؤ، اللہ نے کہہ دیا دنیا کماؤ، کمائیں گے۔ کاروباری کاروبار کے لیے جائے گا، کسان کھیتی باڑی کے لیے جائے گا، تاجر تجارت کے لیے جائے گا، آفس والا ملازمت کے لیے جائے گا۔ اللہ کیوں؟ یہ سمجھ کر اللہ کا حکم ہے حلال روزی تلاش کرنا، اور اللہ کا حکم ہے اللہ کے ارادے پر چلنا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، کاروبار چھوڑ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے کہ مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے جی، کام چھوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کا اعلان آ گیا، فرمایا جب یہ اپنا کام چھوڑ دیتے، اللہ نے پہلے کہا کام کر جا کر، ٹھیک ہے، اللہ تیری مرضی کرتے ہیں کام۔ جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا اعلان ہوا تو کام چھوڑا، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، کھیتی باڑی چھوڑی، تجارت چھوڑی، گھر بار کا کام چھوڑا، جی وضو کرتے، نماز پڑھتے، اذان ہو گئی، جی اللہ کا بلاوا آ گیا کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اور فرمایا بندہ جب اپنا بندی اپنے گھر میں ہے، گھر کا کام چھوڑ دیتی، بس جی اب نہیں کرتی، اور وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے کام چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں جی اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کی مرضی پر چلیے۔ نماز پڑھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھی، جاؤ زمین میں پھیلو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، حلال کی روزی تلاش کرو، اللہ کا حکم ہے۔ کھیتی باڑی کریں گے، تجارت کریں گے، آفس میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی۔ پھر نماز کا اعلان ہو جائے گا، پھر آ جائیں گے۔ تو گویا پوری زندگی انسان اللہ کی مرضی پر چلے، اللہ کی مشیت پر چلے، آیا بھی اللہ کی مشیت اور ارادے اختیار سے، زندگی بھی اللہ کے ارادے مشیت ارادے پر گزارے، مرتے وقت بھی اللہ کے ارادے کے ساتھ جائے گا۔ تو جو آتا ہے ادھر اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت پر فیصلے کرتا رہتا ہے، زندگی گزارتا، مرنے کے بعد اللہ کہے گا آج تیری مشیت کا اعتبار ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت کے اندر وہاں ہوگا پھر بندوں کی مشیت، جو وہ چاہیں گے، آؤ تمہاری مشیت کیا ہے۔ یہ جنت ہے، مشیت صوفے پہ بیٹھا ہوا، بہترین تخت پہ بیٹھا ہوا،
اور اس کو کہا تیری چاہت ہوگی چیز حاضر ہوگی. دنیا میں تو نے میری چاہت کا اعتبار کیا، آج تیری چاہتوں کا اعتبار ہے. دنیا میں اللہ کی مشیت، آج اللہ بندے کی مشیت. لہم ما یشاءون فیہا، وہاں جنت میں بندوں کی چاہت پر بات ہوگی، جو بندے چاہیں گے. اور حدیث میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے فرمایا، بندے بیٹھا ہوا صوفے پر اور اس کے آگے سے سامنے سے پرندوں کا جھنڈ گزرے گا، ایک قسم کا پرندہ، دوسری خوبصورت، اس سے بعد دوسرا جھنڈ، ایک جھنڈ پورے کا پورا خوبصورت، ایک اور خوبصورت پرندے، ایک اور خوبصورت پرندے کی جھنڈ. یہ اس کی بیٹھی ہوئی چاہت ہوگی، یہ اتنا خوبصورت پرندہ ہے، اگر اس کو کھا لوں کتنا مزیدار ہوگا. تو جب یہ اس کی چاہت ہوگی کہ یہ پتہ نہیں یہ پرندہ کیسا ہوگا، اس کو کھاؤں، بس پرندہ ایک دم قدرت الہی سے ذبح ہوگا، اس کے پر صاف ہو جائیں گے، ایک دم اس کی صفائی ہو جائے گی، ایک دم وہ روسٹ ہو جائے گا، ایک دم اس کے سامنے اس کے ٹیبل پہ ہوگا. نہ وہاں آگ جلانے کی ضرورت ہے، نہ انگارے سلگانے کی ضرورت ہے، نہ سیخیں لانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ لانے کی ضرورت ہے، نہ دھوئیں کی برداشت کی. تیری چاہت پر سارا کچھ تیار ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ نے اعلان کر کے فرمایا کہ وہاں تو پرندوں کا گوشت بھی ہوگا جو چاہو. اس پرندے کا گوشت کھاتا ہوں، اس کا کھاتا ہوں، تیری چاہت پرندہ روسٹ ہو کر سامنے. ایک قسم کا پرندہ، دوسری قسم کا پرندہ، تیسری قسم کا پرندہ. انسانی چاہت کے اوپر رب کے فیصلے آتے رہیں گے. ادھر بندہ اللہ کی چاہت کا لحاظ رکھے، وہاں اس بندے کی چاہت پر اللہ چیزیں دے گا. اللہ اکبر. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہاں پرندوں کے تازہ گوشت آپ روسٹ کیے ہوئے آئیں گے، جو یہ چاہے گا، جس پرندے کا چاہے، جو چاہے. یہ اللہ کے فیصلے. اللہ. اور پھر بندہ بیٹھا ہوا، فروٹ آ گیا جی، فروٹ کے پاس باغ میں نہیں جانا پڑے گا، ریڑھی والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اس کو کہا جائے گا دنیا میں میری چاہت کی زندگی گزاری، آج اپنے صوفے پہ بیٹھ، اپنی قالینچوں پہ بیٹھ، اپنے گھر میں بیٹھ، اپنے جنت کے محل میں سامنے بیٹھا ہوا ہے برآمدے میں، اور اس کے آگے سے درختوں کا ایک باغ گزارا جائے گا، طرح طرح کے باغات ہوں گے. اللہ. ادھر کو تو ایک دو قسم کی سیب ہیں، ہاں خالد بھی ہے، دو چار قسم کی جناب قاری سلیم صاحب، دو چار قسم کے آم ہیں، وہ قاری صاحب جانتے ہیں کہ یہ آم فلاں ہے، یہ سندری ہے تو یہ فلاں ہے، تو یہ فلاں لٹورا ہے تو یہ کٹورا ہے، سمجھ آئی. وہاں دو چار قسم کے، وہاں ایک قسم کا آم کا باغ گزرے گا، پیچھے دوسرا گزرے گا اس سے بھی موٹا خوبصورت دانا، پیچھے تیسرا باغ، پیچھے چوتھا باغ، پانچواں باغ. آم کے کئی کئی قسم کے باغ طرح طرح کے گزریں گے. اور جب یہ کہے گا یہ بڑا قسم کا دانا خوبصورت چمکتا ہوا ہے، اس کو کھاتا ہوں، یہ باغ گزر رہے ہیں، جب اس کی چاہت آئے گا اس کو کھاؤں، یہ مزے میں کیسا، ذائقے میں کیسا. ایک دم درخت جھک کر اس کے قریب آ جائے گا، توڑ اپنی مرضی سے. جب جو درخت جھک کر آئے گا، مرضی اس کی ہوگی، فیصلے رب کے ہوں گے. اللہ اکبر. آج انسان اللہ کی مرضی پر چلے، کل انسان کی مرضی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور درخت جھک کر اس کے سامنے آئے گا اور یہ درخت کو توڑے گا. ماشاءاللہ. ادھر چھری، پلیٹ، چھری، کانٹا بھی موجود. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین. ادھر چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے خوبصورت لمبے قد والے بچے توڑتے ہوئے پلیٹ لو، چاچا جی، انکل جی، آنٹی جی، یہ پلیٹ لو، یہ چھری لو، کاٹو مرضی سے. اللہ. یہ پھر پھل کو کاٹے گا، کھائے گا، واہ مزیدار ہے، ایک پھل دوسرا. لیکن جس پھل کو توڑا یہ اس کی چاہت ہوگی اور توڑتا ہوں، وہی درخت اس کے آگے پھر گھوم کر آئے گا، پھر جھکے گا، توڑ اور توڑ اور توڑ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں کو رکاوٹ ہوگی
کہ اوئے بہت سارے توڑ دیے بس کر، جدھر ادھر کہہ دیتے بس کرو، ریڑی والے کو سے بھی لینے باغ سے لینے بس کرو، توڑا بھر دیا ہے کیوں بھی کہ دوں، سمجھ آئیے؟ لیکن وہاں ایسے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کی کیسی شان ہے، سمجھے بچے؟ وہاں یہ کہا یا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں رکاوٹ ہوگی نہ ختم ہوگا۔ ایک پھل توڑا پیچھے دوسرا تازہ نکل کر آ جائے گا، یہ کہے گا یا اللہ یہ اتنے جلدی تازہ ہوا، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیا، یہ توڑوں، وہ اس کو توڑ کر کھائے گا، پیچھے ایک اور نکل آئے گا اسی جگہ۔ دنیا میں اس طرح پھلوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس سال جو پھل ابھی درخت سے توڑا آئندہ سال آئے گا، ختم، وہاں دوبارہ نہیں لگتا اس سال۔ لیکن وہاں ادھر یہ توڑے گا پیچھے تازہ آگے، اور توڑے گا پیچھے تازہ آئے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں، کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ پھل کے اوپر پھل آئیں گے، کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا۔ فرمایا دنیا میں تو نے میری چاہت کی زندگی گزاری، آج تیری چاہت کا اعتبار ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی مشیت والی، اپنے مرضی والی زندگی دے۔ تو ادھر جو بندہ اللہ کی مرضی پر چلے گا، وہاں اللہ اس کی مرضی پر دے گا۔ اور ادھر اگر کہ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، رب کہتا ہے تیرا جسم نہیں میرا دیا ہوا ہے، مرضی تو میری چلتی ہے، مال میں نے دیا، مرضی میری۔ اگر تو ایسے کرے گا تو پھر فرما دیا وہاں اللہ کی مرضی پر اس کو چھوڑا جائے گا، پھر جہنم کے جھونکوں میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہاں پھر قید میں ہے، پھر پکڑ میں ہے، پھر دکڑ میں ہے، پھر تباہی میں ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی پر چلے گا تو انشاءاللہ وہاں راحت و سکون، راحت و سکون ہے۔ اللہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے، شیطان کے بہکاووں سے بچائے۔ کہ کبھی کبھی مسلمان کو بھی دیکھا تو کبھی روڈوں پہ نظر آیا، کبھی کلبوں میں نظر آیا، میرا جسم میری مرضی کہتا ہے۔ کوئی مال لٹا رہا ہے فسق میں، فجور میں، گناہوں میں، کہتا ہے میرا مال میری مرضی، میری دولت میری مرضی۔ اور نہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کی مرضی چہ کر چل، آخرت میں تیری مرضی ہوگی مشیت۔ اور اگر ادھر تیری مرضی تو ادھر پھر کان پکڑا کر آگے جیل کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور وہ بھی وہاں پھر سخت ترین حالات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنی مشیت اپنی مرضی کے تابع اللہ ہمیں سب کو چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو ہمیں بیٹھنا یہ سننا سنانا قبول فرما، اس کا مثال ثواب ہمارے اعزاء اقارب، اس کا یا اللہ اس کا سننا سنانے کا ثواب ہمارے جتنے اعزاء اقارب دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما، یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، عافیت والی صورتیں پیدا فرما۔ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ حاضرین مجلس کی، حاضرات کی، تو جتنے بھی حاضرین ہیں خواتین مرد ہیں، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی مشیت والی اپنی چاہت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ من چاہی زندگی سے، شیطان کی چاہتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ فلسطین کے مجاہدین کی اللہ غیبی مدد فرما۔ اللہ حماس کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ وہاں کے نہتے بچوں کو جو ظالم صہیونی یہودی طاقتیں ان کو تباہ کر رہی ہیں، یا اللہ ان صہیونی اور یہودیوں کو تباہ و برباد فرما۔ وہاں نسل کشی کر رہے بچوں کو، عورتوں کو مار رہے، آبادی پر بم مارتے، یا اللہ ان کو تباہ فرما دے، اللہ ان کو تباہ فرما دے، اور فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ عطا فرما دے، عزت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، بیت المقدس کو دین کا مرکز بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔